بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ البقرہ۔ تفسیر لا نفی جنس ہے۔ نفی جنس اسے کہتے ہیں جو اصل چیز کا انکار کر دے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں اصل سے ہی شک نہیں ہے، یعنی کسی قسم کی گنجائش نہیں۔ ریبہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے قلق اور پریشانی اور نئی بلا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ریب الزمان یعنی زمانے کی مصیبتیں۔ اسلامی شک و ریبہ کہتے ہیں جس میں بدگمانی پائی جائے۔ چونکہ ریب میں بھی دل کو پریشانی اور بے اطمینانی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ریبہ کہا جاتا ہے۔ تو اب کلام کا مقصود ہے کہ قرآن کریم اپنے کلام الہی ہونے میں اس قدر ظاہر ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں، یا اس کے کلام اللہ ہونے پر اس قدر دلائل قائم ہے کہ جن کے ہوتے ہوئے شک کی گنجائش نہیں۔ ایک یہ کہ قرآن پاک اس ملک میں آیا جہاں کے باشندوں کو اپنی زبان دانی، فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، جو کہ اپنے کو عربی اور دوسروں کو اجمی کہتے ہیں۔ عربی کے معنی ہے بولنے والے، ظاہر ہے کہ اجمی کے معنی ہے گونگا، اس لیے بے زبان جانور کو عجمہ کہتے ہیں، اور قرآن نے سب کو اپنے مقابلے کی دعوت دی، مگر کوئی مقابلہ نہ کر سکا، اور جس کا مقابلہ نہ ہو سکے وہ کتاب الہی ہے۔ دوسرے اس لیے کہ جس ذات پر قرآن کریم آیا ان کے پاس اس قرآن کریم کی اشاعت کا کوئی ظاہری سامان نہ تھا، نہ مال تھا، یار و مددگار، نہ کوئی زیادہ قرابت دار، نہ والد کا سایہ، نہ ماں کی گود، نہ دادا کی میٹھی میٹھی نگاہیں، جو قرابت دار تھے وہ بھی جانی دشمن۔ پھر اس وقت میں آیا جب کہ اشاعت کا دنیاوی انتظام نہ تھا، نہ ریڈیو، نہ بجلی، نہ پریس، بلکہ نہ باقاعدہ کاغذ اور نہ دوات و قلم۔ پھر اس قدر بے سر و سامانی کے باوجود اتنی تھوڑی مدت میں اس کا اس قدر پھیلنا کلام الہی ہونے کی قوی دلیل ہے۔ تیسرے یہ کہ جن لوگوں میں قرآن مجید آیا وہ دنیاوی تہذیب سے بالکل ناآشنا تھے، گویا یوں کہو کہ علم و تہذیب ان تک پہنچے ہی نہ تھے۔ ڈکیتی، چوری، زنا، خون ریزی، جنگ و جدل ان کی پیدائشی عادتیں تھیں۔ ایسی قوم میں قرآن پاک آیا اور صرف 23 سال بلکہ حق یہ ہے کہ 10 سال کے عرصہ میں انہی کی نہیں بلکہ سارے عالم کی کایا پلٹ دی۔ چوروں کو پاسبان، ڈاکوؤں کو عادل و منصف، اور بے تہذیبوں کی دنیا کی تہذیب کا استاد، بے علموں کو علم لدنی کا ماہر بنا دیا۔ بلکہ یوں کہو کہ بے پڑھوں میں سے کسی کو صدیق، کسی کو فاروق، کسی کو ذوالنورین اور کسی کو حیدر بنا دیا۔ ایک بچے کو صرف BA پاس کرانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں اور بہت سا مال خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا مکتب تھا، کیسا معلم تھا، اور کون سی کتاب پڑھائی کہ جس نے آنن فانن انہیں ہر بات میں کامل کر دیا۔ چوتھے یہ کہ اس کی چھوٹی چھوٹی آیتیں بھی فصاحت و بلاغت اور مسائل اور حکمتوں کا سرچشمہ ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اعوذ سے 10,000 مسائل نکالے۔ ایک بزرگ نے بسم اللہ کی تقریباً 4 لاکھ ترکیبیں کی ہیں۔ ایک بزرگ نے الہاکم التکاثر سے بہت سے مسئلے نکالے، اور یہ جامعیت اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ قرآن پاک کلام الہی ہے۔ پانچویں اس لیے کہ اس کی آیتوں میں ایسی کشش ہے کہ نہ سمجھنے والے لوگ بھی اس کو سن کر رونے لگتے ہیں اور ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو مشرکین کے بچے اور عورتیں ان کے پاس جمع ہو کر گریہ گزاری کرتے تھے۔ اب بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص عمدہ طریقہ سے اس کی تلاوت کرے تو غیر مسلموں کو بھی وجد آ جاتا ہے۔ چھٹے اس لیے کہ بڑے بڑے عرب کے نامور فصیح و بلیغ عالم جب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آتے تو اس کو سن کر سجدہ کر دیتے۔ اگر انسان میں تھوڑی عقل ہو تو ان اوصاف کو دیکھ کر اس کے کلام الہی ہونے میں ہرگز شک نہ کرے۔ تعصب اور عناد کا کوئی علاج نہیں۔ نکتہ لا ریب فیہ سے اس جانب اشارہ ہے کہ چونکہ یہ کلام اللہ کا ہے اور حق تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، یعنی اس کا جھوٹ بولنا محال بالذات ہے،
لہٰذا اس کلام کے سچے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بڑے سے بڑا سچا آدمی بعض دفعہ غلط بیانی یا مبالغہ سے کام لے لیتا ہے۔ یہ کلام ان چیزوں سے پاک ہے۔ اس سے ان کی تردید ہوگی کیونکہ ان کے مذہب میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے۔ اس سے ان لوگوں کی تردید ہوگی جن کے مذہب میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے۔ جب خدا کا جھوٹ ممکن ہو تو اس کا سچا ہونا ضروری نہ رہا۔ اس کے کلام میں جھوٹ کا امکان و احتمال پیدا ہو گیا اور یہ لا ریب فیہ کے خلاف ہے۔ ان عقل مندوں کے مذہب میں خدا کی سچائی کی تعریف جب ہی ہو سکتی ہے جب کہ خدا جھوٹ بول سکے، مگر بولے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو گونگے کے جھوٹ نہ بولنے کی تعریف نہیں، کیونکہ بول سکتا ہی نہیں۔ شاید لوگ اس قاعدے سے سارے عیبوں کو خداوند تعالیٰ کے لیے ممکن مان لیں، موت، جہالت وغیرہ، کہ جب خدا ان پر قادر ہوا اور ان کو استعمال نہ کرے تو اس کی تعریف ہو۔ حق تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ اس مسئلے کی تحقیق علی کل شیء قدیر میں انشاءاللہ تعالیٰ کی جائے گی۔ فی کے مقدم ہونے سے اثر کا فائدہ حاصل ہوا، یعنی صرف قرآن ہی میں ہدایت ہے، نہ تو عقل سے حاصل ہو سکتی ہے نہ آپ توریت و انجیل سے، کیونکہ عقل صرف دنیاوی ہدایت میں کام آتی ہے اور توریت و انجیل منسوخ ہو چکی۔ خیال ہے کہ حدیث کی ہدایت دراصل قرآن ہی کی ہدایت ہے، کہ حدیث تو قرآن کی شرح ہے، توریت و انجیل پہلے ہدایت تھی اب نہیں۔ جیسے بچپن میں ماں کا دودھ اور گھٹی غذا، یہ جوانی میں نہیں۔ خیال رہے کہ حواس بھی رہبری کرتے ہیں، عقل بھی اور وحی الہی بھی، مگر حواس عقل کی مدد سے راہ بر میں بے عقل آدمی نجاست کھا لیتا ہے۔ مگر حواس عقل کی مدد سے راہبر ہیں، بے عقل آدمی نجاست کھا لیتا ہے، کنویں میں ڈوب مرتا ہے۔ ایسے ہی عقل وحی کی مدد سے راہبر عقل بغیر وحی الٹا کام کرتی ہے۔ اعتراضات۔ اس جگہ بعض اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم تو فرما رہا ہے کہ قرآن میں شک نہیں، لیکن کفار کو اس میں شک، مسلمانوں کے بہت فرقوں کے اس کے معنی میں شک، چنانچہ بعض فرقوں نے متشابہات کے ظاہری معنی ہی مراد لیے ہیں۔ علماء اسلام کو بھی بہت موقع پر شک ہو جاتا ہے، اس لیے مفسرین میں بھی اور فقہا میں بھی آپس میں اختلاف رہتا ہے۔ قاری بھی قرآتوں میں اختلاف رکھتے ہیں، اور کفار کو تو اس کے کلام الہی ہونے میں شک، اتنے شکوک کے ہوتے ہوئے پھر شک کی نفی کیوں کی گئی؟ اور لطف یہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی ایک جگہ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کو شک ہوا اور اس کو دفع کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ دونوں آیتیں مطابق کیوں کر ہوں؟ نوٹ: جس عمدہ طریقے سے ہم نے اس اعتراض کو بیان کیا، یہ انشاءاللہ معترضین بھی اس طرح بیان نہ کر سکیں گے۔ جواب اس کا سب سے بہتر وہ ہے جو اس مقام پر تفسیر روح البیان میں دیا گیا، وہ یہ کہ اس آیت میں شک کی نفی کتاب سے کی گئی، یہ نہ کہ لوگوں سے، یعنی کتاب یہ شک کی جگہ نہیں۔ اگر لوگوں کے دلوں میں شک ہو تو اس کا یہاں انکار نہیں۔ اس جواب کی تفصیل یہ ہے کہ شک کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ خود وہ کلام ہی مشکوک ہو، دوسرے یہ کہ کلام تو سچا تھا مگر لوگ اپنی بے علمی یا ضد کی وجہ سے اس میں شک کرنے لگے، جیسے کہ قرآن فی نفسہ سچا ہے لیکن کفار نے تعصب کی وجہ سے اس میں شک کیا۔ علماء ربانی کا اختلاف ان کی کمی علم کی بنا پر ہے، یعنی ان کو تحقیق نہ ہو سکی کہ فلاں آیت کے کون سے معنی یقینی ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ میں انسان کا شک بیان ہوا ہے، نہ کتاب کا، تو نفی کتاب کے شک کی ہے اور ثبوت انسانوں کے شک کا۔ اس لیے اس آیت میں ہے لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب میں شک نہیں، اور وہاں فرمایا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ،
یعنی اے کفار اگر تم شک میں ہو